وصال. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. بدن نور جن کا ہے دل اور جن کا، زبان نور جن کی عمل نور جن کا، تو خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سن 61 میں بھی فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، تب اٹھے یہ کہہ کر بغداد جیالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیل خصالہ، صلو علیہ
جمالی کشف دجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ جزاکاللہ۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، ایک ایک کلام آپ پڑھتے جائیں اور اگلے سناخان ہمارے پاس 2-3 نعتخوان ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری سعادت مندی ہے کہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پاس سادات کرام تشریف لائے۔ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا پیر سید یاسر حسین شاہ قاری صاحب وہ بھی تشریف لائے، ان کی نعت بھی ہوگی۔ اب میں اگلے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں جناب محمد عمر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن ولادت مصطفیٰ۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت نو جگو دے، قسمت نو جگو دے، جڑی میرے آقا دا میلاد منو دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر۔ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔
جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے تیرے دا سدا سویرا ہے تیرے دا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے چل دے ہوئے تے میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی لگتا یار ہے ایک یار واسطے کی لگتا یار ہے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں داخل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. عالم اولاد علی گلشن فاطمہ الزہرا علامہ پیر سید یاسر حسین شاہ بخاری صاحب وہ آئیں اور کلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے تجھے پیاس بجھا لیتے. دیکھ لیتے تجھے پیاس بجھا لیتے. اور جب کہیں سے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت. تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ
لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے لوگوں کو تو دنیا میں اور رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے لوگوں کو تو دنیا میں اور ان پر آیا بس ایک تسلی ہے، ان پر آیا میرے بس ایک تسلی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند میرے ساتھ درود ابراہیمی پہلے پڑھیں، پھر اور درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد
معزز علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جمیع علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام، اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہونے والے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت ہماری مذہب کی زینت بنے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق چشتی اتاری صاحب میں اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر میں 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک عالم اسلام کا عظیم دن ہے، اور میں چکسواری کی بھی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 80 سے لے کر آج تک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام میرے والد گرامی مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں آغاز کیا، اور یہ نسبتیں ہماری آستانہ عالیہ جلال پور شریف سے ملتی ہیں۔ فیضان نظر و کرم آستانہ عالیہ جلال پور شریف کا یہاں ایک خصوصی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر حزب اللہ ثانی پیر سید برکات احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف کے حکم پر میرے والد گرامی کو آستانہ عالیہ فیض پور شریف سے بھی نسبت ہے۔ مسلکی اعتبار سے، دینی اور روحانی اعتبار سے آستانہ عالیہ فیض پور شریف نے میرے والد گرامی کا ہر ساتھ دیا۔ سامعین محتشم، 90 کی دہائی میں دیکھا جائے یہاں ایک مرزا زاہد الہی مرتد قادیانی جو تھا، قادیانی پیشوا کا ماننے والا تھا، اس نے سومنات اہل حرم کے سومنات کتاب لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کی بھی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی اس کتاب۔ میرے والد گرامی نے یہ یہاں موجود ہیں حضرات، اہلیان ڈیری دمیال بلکہ چکسواری کے تمام بزرگ جو ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بس کے اندر زہدی مور میں میرے والد گرامی نے اس پہ حملہ کیا، اور وہ بچ گیا۔ 2003 میں وہ میرپور جیل میں واصل جہنم ہوا۔ آج بھی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات ختم نبوت کے حوالے سے تھی، وہ سب کو یاد ہے۔ 2003 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جو ہے یہ بل منظور ہوا، یہ قرارداد منظور ہوئی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، اور شاعر اسلام کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ قبلہ شاہ، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے وارث ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں قرارداد منظور ہوئی، قادیانی لاہوری ہوں یا احمدی، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی یہ قوانین بنے ہیں، ان سب قوانین کو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آج بھی قادیانی نواز، قادیانی پیشوا جو ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اسلام کے ساتھ طرح طرح کی سازشیں وہ کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قادیانیوں کے فتنے سے بچائے اور ہر طرح کے اس فتنے سے بچائے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو شاعر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ عظیم نعرہ ہے، یہ ہر ایک نے اسمبلیوں میں بھی جا کے لگایا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، جناب خطیب اعظم جامع مسجد خنفیہ رضویہ مین بازار چکسواری، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين۔ سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک کا آواز بلند، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي يا جد الحسنين ويا سيدي
یا شفیع المذنبین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. تیرے تو وسع میں تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، جان جام جان تجلا کہوں تجھے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم الهی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات سجی سبحان اللہ. یہ کائنات سجی ہے میرے. اور قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے. ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی. ورفعنا لك ذكرك یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. ثنا خدا نے بھی کی. ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے. لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر. محترم المقام قبلہ، محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد احمد رضا صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ جلال نوری، آپ کی آواز پہ لبیک کہا میں نے اور میں یہاں پہنچ آیا. وعدہ کے مطابق آپ کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. محترم المقام قبلہ، محترم قبلہ بیکر اجلاس محمد مولانا قاری عابد حسین صاحب قادری شاہی، قبلہ مولانا مطلوب حسین صاحب نقشبندی، قبلہ قاری محمد ساجد صاحب سلطانی، قبلہ قاری محمد دانش صاحب، قبلہ مولانا ارشد صاحب عطاری. محترم قبلہ جمیع حضرات، اللہ قبلہ محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے. یہ جن کے اصحال ثواب کے لیے مختصر مگر جامع بزم محبت سجی ہے. میری مراد قبلہ بابا محمد سواری رحمۃ اللہ علیہ، اور قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد محفوظ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور دینی کاوشیں ان کی قبول فرمائے اور آج اجر عظیم عطا فرمائے. حاجی محمد لطیف صاحب ان کے والدین اصحال ثواب کے لیے شوکت علی صاحب USA کے والدین، اللہ رب العالمین غریق رحمت فرمائے. محمد بشیر صاحب ان کے والدین اور دیگر جملہ برادری کے
فوت شد مولانا اللہ علیہ وسلم کے رحمت فرمائے، حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم، قبلہ عبدالخالق صاحب مرحوم اور تمام خاندان کے مرحومین، آج کی محفل کا لمحہ بلمحہ ثواب انہیں پہنچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ رحمۃ للعالمین یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں منٹوں میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ مرضی تیری ہے، جتنی مرضی گفتگو کر، لیکن میں گھنٹوں بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ منٹوں میں کروں گا۔ مجھے پورا احساس ہے آپ حضرات نے وقت دیا ہے تو مجھے بھی آپ کا احساس کرنا چاہیے، اور ابھی 4 جگہ باقی ہیں جہاں میں نے پہنچنا بھی ہے، تو اس لیے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اور آپ محبت والے حضرات جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے اور اس گھر میں برکت و رحمت و نزول فرمائے۔ جو بیان کرنا تھا وہ ذہن کچھ اور تھا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالہ سے، لیکن یہاں آ کے قبلہ حضرت علامہ کی گفتگو سن کے تو پھر تھوڑا موضوع چینج کرنا پڑا۔ بہرحال جو بھی ہے بات مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جائیں۔ تلاوت کردہ ہے مقدسہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ تھے کچھ بندے منافقین بھی تھے اس دور کے اندر، کافر بھی تھے، کفار بھی شامل ہیں اس میں، منافق بھی۔ اگرچہ کافر بھی جہنم میں جائیں گے لیکن وہ اتنے نچلے درجے میں نہیں جائیں گے جتنے منافق جائیں گے۔ جی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر پھر بھی ان سے تھوڑا اوپر ہوں گے، کیونکہ وہ اگرچہ کافر ہیں، اگرچہ کافر ہے لیکن بابا کے دو حل کافر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، سیدھا سیدھا ہے، وہ بھی جہنمی۔ لیکن منافق وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور دل سے مانتے نہیں، یہ دھوکہ دہی اور دھوکہ دینا۔ فرمایا یہ سب سے نچلے درجے۔ منافقوں نے کہا کہ ہم بڑا اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے نازیبہ الفاظ کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسی محبت کرو جیسے اللہ سے تم کرتے ہو، تو ہم ایسی نہیں کریں گے، ہم تو اللہ سے بڑی پکی محبت کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ سے بڑا پیار ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بھئی یہ بندہ ساری دنیا کہتی رہے نا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ مزہ نہیں ہے، لطف تب ہے جب وہ کہہ دے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ جی ہم ہر وقت تسبیحاں پھیرتے رہے نا کہ بڑا ہی پیار ہے ہمیں، بڑا محبت ہے ہمیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا جب وہ کہے۔ اب وہ کیسے فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن کب؟ اب شرط دیکھو، فرمایا وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، انہیں خبر ہی نہیں تھی یہودی بھی تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، عیسائی بھی کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہودی عیسائی جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ اللہ کو مانتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں یہودی عیسائی، لیکن کافر ہیں۔ کیوں؟ کہ محبوب کو نہیں مانتا۔ اچھا کفر، لیکن یہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں اس سمندر میں غوطہ زن نہیں ہونا چاہتا، میں سرسری سی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اب یہودی عیسائی اللہ سے تو وہ بھی محبت کرتے ہیں لیکن کملی والے کا انکار کرتے ہیں، کافر بھی منافق بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا ہم تو کملی والے سے پیار کرتے ہیں، ہم تو محبوب پاک سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ اللہ کو تو دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، بھائی ہم نے بھی نہیں دیکھا، صحابہ اکرام نے نہیں دیکھا، اہل بیت نے نہیں دیکھا، اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک آنکھ ہے جس نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے۔ یا اللہ سارے تیرا نام لے، یا اللہ سارے سبحان اللہ کہیں، یا اللہ توفیق تو نہیں دینی ہے نا، سارے مل کے ذرا بولو سبحان اللہ۔
بھائی سارے یہودی بھی اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، منافق بھی اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم محمد سے پیار کرتے ہیں۔ وجہ سنو، وجہ اس لیے کہ نہ تو کافروں نے رب کو دیکھا نہ ہم نے رب کو دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے جانے جانور کو، ہم نے دیکھا ہے جانے عالم کو، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اس بنیاد پہ پہنچے کہ اللہ کو ماننے والا محمد کا منکر تو ہو سکتا ہے، پر محمد کا ماننے والا کبھی اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ نے آج کل تو سب میرے جو بولا جڑے بیٹھے ہو وہ بھی آخو سبحان اللہ۔ ایسا تو تب ہے نا کچھ کہنے کا کہ سننے والے نا کہ موجود ہیں آپ، پر وقت آئے ہو تو لگتا یہی ہے کہ انہیں سننا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر سن لو، پھر ظاہر نصیب یاد زندہ ملاقات باقی میرا اگلا سفر بھی بڑے سے ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے۔ نبی کے علماء جب یہ کافروں نے دعویٰ کیا، منافقوں نے دعویٰ کیا ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ کہ میں فرمایا جا چلا جا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میرا سونا محبوب پاک وہ تو کریم دل ہے، وہ تو رحیم دل ہے، جا کے اعلان کر دیا جائے محبوبا ذرا لبوں کو کھولو، حکمت کے موتی لو لو۔ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، کملی والے کی بارگاہ میں آنے عرض کرتے سونیا قرآن لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر رب فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں تم سچے ہو، اگر اللہ سے تم پیار کرنے کے دعوے میں سچے ہو تو پھر مجھ محمد کی اتباع میں آ جاؤ، میری ادوں کو اپنانا ہوگا، میرے راستے کو اپنانا ہوگا، پھر صراط مستقیم کوئی اور نہیں ہے، ذات محمد وہ ذات ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے دیکھو، علماء ربانیین کی باتیں پڑھ کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ آپ نماز کے اندر تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ علماء فرماتے ہیں ہر رکعت کے اندر جو راستہ رب سے مانگتا ہے، قبلہ روحوں سے مانگتا ہے، اس صراط مستقیم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میں اگر سچے ہو تو پھر کملی والے کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی نوکری میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ۔ یا اللہ ہم تیرے حکم کے محکوم ہیں، تیرے حکم کے پابند ہیں، ہم تیرے محبوب کی غلامی کریں گے، ہم تیرے محبوب سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبوب کی عطاؤں سے پیار کریں گے، لیکن مالکا ہمیں ملے گا کیا؟ اب بولو سبحان اللہ۔ کریں گے نماز پڑھتے تیری رضا کے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے، جنت مل جائے، ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھتے ہیں، حج کا ثواب مل جائے، کعبۃ اللہ میں ذوالحجہ میں جاتے ہیں، حج ہو جائے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مالکہ تیرے یار سے محبت بھی کرتے ہیں، غلامی میں بھی آئیں گے، یا سونیا بابا اتنا تو فرمانا ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا اگر میرے یار سے محبت کرو گے تو پھر تمہیں یہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یار کے قدموں میں آ جاؤ، پھر ہم اعلان کریں گے کہ ہم رب ہو کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو ساری گل بات جو نمازاں بعد آج بعد سارے تو پہلے تو یہ ضروری ہے کہ سونا آخری نبی ہے، اے چیز ضروری ہے، ایک باری محبت کا تاجدار ختم نبوت۔ جب کملی والے کے بارے میں عقیدہ ہو سونیا 1500 سال
قیامت کی صبح تک تسا تو بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ بابا سونا یار سجایا ہے رب نے سونا یار سجایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے جی رب تاج اور گھڑ سلال قربان جائے نبی کے علماء آپ فرماتے ہیں کہ کتبہ پاک کہ رسول اللہ دا شوری مچاوے ختم نبوت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیلا دل بڑا ٹھنڈا ہوا جب میں نے سنا نا تو اللہ جناب مکہ ماریا اس سلامتی بچ گیا لیکن بات تو ہوا ہے جی محبت اور عشق جو سینے میں موجود ہے اللہ اکبر نام بھی محفوظ ہو اور پھر ہر شر سے محفوظ نہ ہو اور یہ ساری جو مدد ہوتی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم بولو یاد رکھو نبیوں میں آخری نبی ہوں اور امتوں میں تم آخری نبی ہو اور پھر یہ بھی کمال میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں اے میرے غلاموں یہ بھی کمال تمہیں ملا ہے کہ سارے نبیوں میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں اور ساری امتوں میں تم آخری امت میرے حصے میں آئے ہو پھر یہ کمال جو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وانی ممسکم بحجزکم انت حافظ فی النار گناہ کر کے فرمایا چھوٹے چھوٹے ہو یا بڑے بڑے گناہ کر کے تم تو جہنم میں گر رہے تھے تم جہنم میں جانا چاہتے تھے فرمایا پھر ہم نے ممسکم بحجزکم تمہارے کمر سے تمہیں پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں کتحافت الذباب فراشی والذباب جس طرح لائٹ کے اوپر آگ کے اوپر مکھیاں اور یہ چونٹیاں اور مچھیاں جاتی ہیں پروانے جاتے ہیں اس طرح تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہارا نبی تمہیں پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں دیکھو جسے پاک کا حسن دیکھو فرمایا جس طرح نہیں کرتا حافت الفراشی والذباب فرمایا جس طرح پروانے اور مکھیاں وہ جہنم میں یہ آگ پر یہ ہوتے نہیں یہ بلب جل رہا ہو جس طرح یہ آگ کی طرف لپکتے ہیں اس طرح تم لپک رہے یعنی مکھیوں کی طرح پروانوں کی طرح مکھیوں کی یعنی جہنم میں جانے والا عمل کرنے والا گندی مکھی کی طرح اب اس حدیث اگر اس حدیث بات کو کھولا جائے تو نہ جانے کتنے راز کھلتے ہیں اللہ اکبر لیکن وقت نہیں ہے باتیں بہت سی کرنی ہیں توجہ فرمائیں اللہ اکبر وقت کافی بیت چکا ہے توجہ فرمائیں فرمائیں مکھی کی طرح نہ بنو اشرف المخلوقات بنو وہ ایک بزرگ تھے وہ گئے نا جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے اللہ اکبر تو کرتے کرتے نا انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ہے اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ چل پھر سکتا نہیں ہے وہ ادھر جنگل میں ہی بیٹھا ہے اللہ اکبر تو وہ اللہ کا بندہ یہ تو اللہ کے بندے نا قرب میں بسنے والے کہنے لگے کہ یہ رزق کہاں سے کھائے گا یہ تو چل ہی نہیں سکتا شیر ہے یہ کمر اس کی ٹوٹی ہے چل سکتا نہیں رزق کہاں سے کھائے گا وہ نہ چڑھ کے بیٹھ گئے اوپر تو رازق تو میرا رب ہے نا رزق دینے والا رب ہے اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک بکری آئی اس کو اپنے پاؤں سے جناب والا اس کا سرپ ہوا اور وہ سیدھی ہرن جنگل کی بکری ہرن جا کے نہ سیدھی شیر کے منہ کے آگے گری اور شیر نے آرام سے اسے پکڑ کے کھا لیا
آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے عرض کرتے ہیں سونے جانوراں نو دینا ہے رزق بنا کوشش تو میں تے اشرف المخلوقات ہاں میں نو بھی اسے طریقے میں بھی وہ محنت کو نہیں کرنی انہاں لکڑیاں بھی بیچنے سن ہیں جی گودڑی اندر لال بھی ہونے نہیں ریڑیاں لانے والے ابدال بھی ہونے کتب بھی ہونے جی اللہ پہلے بعد کتب پھر لمبی ہو جائے گی کتب کیسے ہوتے ہیں اللہ اکبر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اے پھر میں بھی کوئی لکڑیاں بیچنی ہوں میں بھی کوئی کام کرنا اگر جانوروں کو رب دینا ہے رزق بغیر کوشش کو تو میں تو پھر انسان ہاں میں بھی پھر کوشش نہیں کرنی مجھے بھی رب رزق دے گا اللہ اکبر عاطف غیبی سے آواز ہے کیونکہ بسنے والا تو قرب میں تھا نا ہر کسی کو تو آواز نہیں آتی عاطف غیبی سے آواز ہے جانور نہ بن انسان جی اللہ اکبر اب اس سے بھی بڑی بات ہے لیکن میں بات کو کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر رازق تو بہترین ہے نا وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو کسی حساب سے یہ ساری اس کی رحمت کے رنگ ہے غریب اپنی جھونپڑی میں خوش ہے امیر اپنے محل میں خوش ہے یہ سارے فضل اور یہ سارے رنگ اسی کے ہیں اس کی مہربانیاں ہیں اور گھڑی والا بابا ساچی تو کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ اللہ کیا بازیانو رب اے اینا دیدا بس کرنے زمانوں کہ بازیانوں تیری کچھ نہیں دینا تیرے میں جان جہان یہ سارے اس کے رنگ ہیں ہر کوئی اپنے حال میں خوش ہے مالکہ یہ تیرے رنگ ہے جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے بس اتنا مجھے کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا مالکہ آواز ادھر سے ایک بار آ جائے کہ تو ہمارا ہے یہ ہے یحببکم اللہ فرمایا یہ ہمارا آوازانہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ کب ہم تیرے ہیں صدا آئے گی یہ آواز کب آئے گی فرمایا اب بھی تجھے ملے گا تو یحببکم اللہ کا اعلان اس لیے کیا ہے محبت میرے یار سے ہونی چاہیے اللہ اکبر کملی والے کی اتباع ہونی چاہیے یا اللہ ملے گا کیا فرمایا کیا ملے گا پھر میں آپ جہانوں کا رب تجھے مل جاؤں گا قربان جائیں یہی بجائے یہی محبت ہے وہ اللہ کبیر لجپال نبی علیہ السلام کے غلام ہو محبوب اتنا سونا اتنا پیارا محبوب ہو اتنا جمال والا اتنا حسین محبوب ہو جس جیسا کوئی نظر نہ آئے جس جیسا جمال کسی میں نظر نہ آئے اللہ اکبر اتنا سونا محبوب حضرات علماء عزیز بیان فرماتے ہیں فرمایا امام حسن مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ اگر ختم نبوت کے اعتبار سے اگر کوئی بھی سلسلہ کوئی شائبہ باقی رہتا ہے کوئی سراغ باقی رہتا ہے تو حضرت امام حسن مصطفیٰ یہ اعلان کرتے کہ میں جناب والا نبی ہوں اگر کچھ یہ شائبہ کچھ کمی باقی رہتی ہوتی اس نبوت کے محل میں کوئی شہر کوئی اینٹ کی جگہ بچتی ہوتی تو وہ اعلان کرتے کہ میں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں کملی والے جیسا ہوں جب خود کیونکہ بیٹا بھی ہے نواسا بھی ہے اپنا بھی ہے جنت کا سردار بھی ہے کملی والے کا پیار بھی ہے اگر اعلان کرتے تو وہ جناب والا کر دیتے کہ کمی رہ گئی جب ان کی مثل شبیہ ہونے والا اپنا بیٹا یہ اعلان نہیں کیا تو کانا کچھو کما لولا لنگڑا اگر اعلان کرتے تو ہم چوٹی کی نوک میں اس کا اعلان رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان جیسا نہ کوئی پہلو میں ہے کوئی قیامت تک رہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ لجپال نبی کے غلاموں سونا اتنا حسین اتنا ہے سونا اتنا ہے تو کبھی رب نے چھوڑی نہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء مرضی اس کی تھی لیکن یہ ایک ہی ہے کہ جو اپنی مرضی سے بنا ہے کأنک قد خلقت کما
तशाउ। अल्लाहु अकबर। लजपाल नबी अलैहि सलाम के उलमा तवज्जो रखना जो बात मैं कहना चाहता हूँ। जब इतना सोना इतना प्यारा महबूब हमें मिल गया और हमें मिल गया तो हम जनाबे वाला ये अकीदा याद रखो कि अगर खत्म नबूवत के एतबार से अगर कोई मुनकिर है या वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है तो उसके साथ मेल जोल रखना भी अल्लाह रसूल की नाराजगी का बायस है। नहीं जी फिर तो कोई नहीं, नरम गोशा भी नहीं रखना। नहीं ये तो वो फिर अक़लियत में है, थोड़े हैं तो चलो जी उनका तो खुद जी हुकूमत भी तो कहती है कि अक़लियत का के हकूक़ अदा करने चाहिए। अब बंदे की आते नहीं तो कुछ ही अक़लियत में है तो हुकूमत ने भी इजाज़त दी है। हुकूमत ने इजाज़त बाद में दी है, शरीयत ने पहले दी है। शरीयत ने कहा है ज़मीन को हुकूक दिए जाएं, लेकिन शरीयत का अमल और शरीयत का हुक्म और हुकूमत का हुक्म, ये जो हुक्म चल रहे हैं ना, ये है कि ज़मीन को उनके हक दिए जाएं। पर हुकूमत भी ये ऐलान कर चुकी है, शरीयत तो 1500 साल पहले बता चुकी है कि लोगों ज़मीन के हुकूक पूरे किए जाएं। वो कभी भी किसी लम्हे अपने दीन का प्रचार नहीं कर सकते है जी। उनके इबादत गाहों को मस्जिद की तरह बना देना या इस तरह बिल्कुल नरम गोशा रखना, दायरा इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है। ये बड़ी नाजुक सी जगह है, ये बहुत नाजुक सी जगह है। मरना है, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन जा ऐसे ना हो कि जब कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। ऐसे जाने के प्यार हो, मोहब्बत हो, बातों से बातें निकल रही है न जाने कहां तक पहुंचेगी, लेकिन जहां तक पहुंचेगी खुदा कसम आज भी लोग अगर करें ना हुजूर अलैहि सलाम से सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कौन थे जिस तेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने? जब शिकवा अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना, तेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने? तेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर भी हमसे इल्हा है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शिकवा किया ना जब हमने तो आवाज उधर से आई, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने? मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? थे वो अहबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथों में हाथ करे मुंतज़िर फरदा हो। इस शेर की तशरीह करूं तो घंटा निकल जाए, लेकिन बात ये कहना चाहता हूं कि वही सूरज है, वही चांद है, वही सितारे, वही आसमान, वही जमीन की छाती है जिसके सीने पे हम जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन क्या वजह आज पलट के जनाने वाला वो सिलसिला नहीं हो रहा, आज पलट के वो रहमतें नाज़िल वजह क्या है? वजह ये है कि दिन रात वही है, बदला है तो तू बदला है। ज़माना वही है, दिन रात वही है, कुरान नहीं बदला, कुरान तो वही है। वजह क्या है फिर? अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जनाबे वाला अगर पिछली डगर पे चल उसी को अपना जनाबे वाला रहनुमाई के लिए बना। कुर्बान के लजपाल नबी के उलमा आज भी उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अभी जनाबे वाला वही सिलसिला शुरू हो सकता है। यही वजह है। बात याद आ गई, चलो जल्दी से शायद ये आखिरी बात आप तवज्जो फरमाएं, क्योंकि यहाँ दिनों के बाद भी पढ़ा गया। मैंने पूछा मुल्ला साहब से किबला कितनी बार पढ़ा है? ऐशा जी पढ़ना दुरूद है तो फिर भी गिड़ गिड़ के पढ़िए, नहीं असाला तादाद पढ़े। सोने यार का ना सीधा मीठा ना मीठा ना तो मीठा ना मीठा हो रहा था तो हम पढ़ ही रहे थे। हमने गिना ही नहीं, मैं शुमार ही क्या करना है जब नाम उनका लेना है। मैं बड़ी बात है दुरूद पाक की असमत के हवाले से एक बात अर्ज करके जनाबे वाला, क्योंकि मुझे खबर यहाँ कि मैंने दुरूद पाक में पढ़ा गया। एक ही बात बस आखिरी बात होगी, अगर आज भी तू जनाबे वाला सच्ची मोहब्बत इख्तियार कर ले, युहिब्बुकुमुल्लाह का मिज़दाक बनेगा, अल्लाह तुझे वो बना लेगा। हज़रत मोहम्मद सुलेमान अल-जज़ूली ये दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ हैं जी। और दलाइलुल खैरात मेरे पास अभी मौजूद है, यहाँ मोबाइल में भी और लाइब्रेरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो मैं पढ़ रहा था कि बिला तो किसी अरसे में पढ़ी ये बात तो आज याद आ गई। पढ़ी हुई बात याद किसी मौके पे आ जाती है।
سلیمان بن کہتے ہیں کہ زور کا وقت میں کافی گزر چکا تھا اور زور جاتے جاتے میں سفر میں تھا اور بیابان جنگل تھا، زور کا وقت بھی ختم ہونے لگا تھا، تو میں نے دیکھا بھائی میرا وضو نہیں ہے، میرے نماز ظہر ادا کرنی ہے، تو آپ کیا کروں؟ دور دور تک پانی دیکھا ملا نہیں، میں پریشان ہو گیا کہ نماز تو فرض ہو جائے گی، نماز تو قضا ہو جائے گی، آج نماز تو ادا نہیں ہو سکے گی، جنگل ہے، بیابان ہے، نہ گھر ہے، نہ مکین ہے، نہ مکان ہے، تو پانی کہاں سے ملے گا؟ تلاش بسیار کے بعد مجھے ملا نہیں نا، تو میں پریشان ہو گیا، لیکن جب اللہ والے دل میں طلب سچی ہو نا تو پریشانی کے بعد مشکل کشائی رب فرماتا، طلب سچی ہونی چاہیے، میرا کم میں ترلا کرنا، آگے مہربانی تو پکڑو، مہربانی آئے اللہ اکبر، باتوں سے بات نکلے۔ حضرت محمد بن سلمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا ہم نے کتاب اس لیے لکھی، اس وجہ میں وجہ تعلیف، یعنی لکھنے کی مؤلف کی وجہ کیا ہے، یہ کتاب دلائل الخیرات کیوں لکھی؟ اور دلائل الخیرات واحد کتاب ہے جو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، یہ بہت عظیم کتاب، اس کی شروحات لکھی جا رہی ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، آپ واپس پلٹ کے آ جاؤ، باتوں سے بات نکل رہی ہے۔ فرمایا کہ زور کا وقت جانے لگا، میں تلاش بسیار کے بعد پانی ڈھونڈا نہیں ملا، اچانک میری نظر پڑی، ایک کنواں مجھے نظر آیا، اس کنویں میں جلدی جلدی گیا کہ خشک نہ ہو گیا ہو، اس میں پانی مل جائے۔ جب میں کنویں میں پہنچا، اس کنویں پہ پہنچا، کنویں پہ پہنچا، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہوں کہ پانی بڑا دور ہے۔ اب خیال کہنے لگا کہ کیسے میں پانی نکالوں تاکہ میں وضو کر کے نماز ظہر ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اچانک مجھے نظر پڑی، آگے پیچھے دیکھا، کوئی ڈول نظر آ جائے، کوئی برتن نظر آ جائے جس کو پھینک کے پانی نکالو، وضو کر کے نماز ظہر ادا کرو۔ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کچے مکان کی ایک جھونپڑی میں ایک کچا سا مکان ہے، ایک ہی کمرہ ہے جو نظر بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، اس کی چھت پہ 8-10 سال کی بچی چڑھی ہے اور چھت کے اوپر سے آواز دیتی ہے، او رب کے بندے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے کہا میں پانی کا ڈول نکالنے کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی برتن مل جائے، کنویں سے پانی نکالو، کنویں سے نکالو۔ بچی کہتی ہے اتنا بڑا اللہ کا بندہ بن کر، اتنا قربہ حاصل کر کے، اتنی عمر پا کر مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پانی کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ او میری بیٹی کیا کروں، یہاں پانی تو برتن سے ہی نکالا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان الجزوری نے فرمایا پانی برتن سے نکالا جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا اے بزرگوں تھوڑا پیچھے ہٹو، میں بچی ضرور ہوں مگر بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں۔ چھت سے ہو کر اس بچے نے اپنا تھوک پانی میں پھینکا، تھوک بعد میں پہنچا، تھوک پانی پہلے اوپر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، دلی تو آخری کے کوئی میرا یقین نہ ہوگا، میں پڑھ کے سنا لیا، سن کے جس میں یقین نہ ہوگا کہ حنفیہ رضیہ مسجد اللہ علیہ وسلم بالکل بسم اللہ کا رہا ہے، 40 بلاسان بسکٹ کی بلاسان لال پڑا سکے ہے لکھے ایک باری محمد آپ سبحان اللہ جبال نبی اللہ توجہ فرمائے، وہ نا بزرگ ہو گئے پریشان، انہوں نے آخر ہے کہ ایک بار ادھر تک کرتا ہے، ایک بار پورا تک کرتا ہے کہ پانی دا اوپر آ گیا، اے ادھر آخیا بچی ایک منٹ جائی نا میں نماز پڑھنا پڑا، ٹھیک ہے بزرگ پانی آ چکا ہے نماز پڑھ لو، انہوں نے جلدی جلدی کیا وضو کر کے زور دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیر کر اللہ ہے بیٹا ایک بات پوچھوں؟ جی بزرگوں پوچھو۔ اللہ میں تم کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں۔ 10 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے؟ کیا قرآن حفظ کر لیا اس نے؟ یا قرآن پڑھ لیا؟ بچی بیٹا کرتی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب محمد بن سلمان الجزوری بیٹا اتنا تو بتا نا تیری ماں ہے؟ ہاں بابا جی ماں ہے، نیک ہے، حرصہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتی ہے، بڑی نیک ہے۔ کہا اچھا تو تو کوئی کام نہیں کرتی؟ نہیں امی نے کہا تھا بیٹا ہر وقت درود پڑھا کر۔
ایک بار سبحان اللہ سارے یاد کریں. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں. محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں بیٹا کیا کر دیا؟ کہا ہر وقت، بس ہر وقت، کیونکہ نماز بھی تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی مجھ پہ، نابالغہ ہوں میں، اللہ اکبر، ہر وقت جاگتی ہوں، درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. اے بابا یہ کمال میرا نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، ذکر اذکار کی وجہ سے نہیں، یہ کمال اگر رب نے مجھے دیا ہے تو آمینہ کے چاند پہ درود کی وجہ سے ملا ہے. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں. سونا محبوب، رج کے سونا محبوب، پیارا محبوب، کھڑی علی بابے آکھیا سی ہی سونا، دوجا پھر بھی سونا، سونا جی میں سویرا، میں کو جاتے بہت ہی کو جا جی میں ہنیرا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کھڑی ہے کون اہل دل آکھیا سی ہو سایانی زلف نے ہارے ہارے. ختم ہو گئی، یاد زندہ دعا کرنے اور آخری شیطانہ محبت نہ سننا ہے. اے زلف نے ہارے ہارے کوئی کنڈلی اترے، زلف نے ہارے ہارے کوئی کنڈلی اترے، عاشق دا دل ڈولے، بس حسن تیرے دی صفت کیا تھا کافر کلمہ بولے. کلمہ پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور ایک ہی دعا ہے، بات وہاں تک پہنچی ہے جہاں سے شروع کی تھی کہ محبت ہی ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر تیرے دل میں نہیں ہے نا تو ہر وقت درود پڑھا کر. وضو تیرا ہے یا نہیں ہے، ہر وقت درود پڑھا کر. ایک دن آئے گا آقا جی سے محبت ہو جائے گی. پر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہ میرا محبوب ہوگا اور قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگا. اور ایک بار نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر. کرو دیوان ہے حضرات جتنے محفل سجائی ہوتا ہے واقعی یاد حضور دے غلام آئے سمائے سکیب علامہ محفوظ صاحب قبر جو فیضان تقسیم کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ جڑا نعرہ ہے نا وہ میں تو دو ہاتھ جانے تو مہربانی کر کے دو ہاتھ چاہو کیونکہ ختم نبوت بات ہی ایسی ہے. اے اچھا ہاتھ چاہو ہمارا اچھا چو جزاک اللہ کیونکہ نبی ہم سب کے ہیں. اللہ سلام کی عطا فرمائے. جزاک اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تمہیں اعلیٰ نے والنفس سلامت رکھا. تاجدار ختم نبوت. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کی
گزرا آپ کی یاد میں آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساتھ ملا سلام مصطفیٰ جانے رحمت ملا سلام شمع بز میں آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام جتنے بھی علماء کرام حفاظ کرام اور قرآن عظام شریف جمیع اشکال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اہل دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل عليه. الہ العالمین آج دنا حاضر درود و سلام خوبصورت محفل مقدسہ بیت قبول تک پہنچی ساری محفل کا سلام تیری بار میں پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی عظیم بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں. شرف پذیر عطا فرما. آپ علیہ السلام کے صدقہ سے جملے انبیاء کرام صلی شہداء صالحین صحابہ کرام اہل بیت اطہار حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ سارے اور جائزان عبادت سے ہوتا ہوا خصوصاً قبلہ حضرت بابا جھٹانی والے سرکار حضور قبلہ حضرت بابا پیر سید شمس الحق شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضور منظور فرما. الہ العالمین دیگر جتنے بھی نام مذکور ہیں اور لکھے گئے ہیں الہ العالمین پڑھے بھی گئے یا اللہ سب کی ارواح کو ساری محفل مقدسہ کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. قبلہ محمد سواری صاحب اور قبلہ علامہ مولانا محمد محفوظ صاحب اور دیگر جتنے بھی یہ حضرات ان کے والدین اور ان کی تمام برادری حسبی نسبی رشتہ دار جو چل بسے ہیں سب کی ارواح پیش کرتے ہیں. قبول فرما. قبلہ محمد شیراز صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے یہ جو اہتمام بھی بڑا خوبصورت انتظام اور یہ انسلام بھی کیا گیا الہ العالمین یہ سارا ثواب اعمال کو مولا کرم فرما. محمد شیراز صاحب کی تمام فیملی جو فنا سے بقا میں پہنچ چکی ہے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندی نصیب فرما. الہ العالمین بڑی محبتوں اور بڑی چاہتوں سے اپنے گھر کو سجایا اے اللہ تیرا اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے سجایا. سب کچھ کا ثواب یا اللہ ان کے حسبی نسبی رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. یہ حضرات جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں دین کی باتیں انہوں نے سنی یا اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق تیری طرف سے ہوتی ہے. سچی پکی محبت ہمارے سینوں میں جاگرتی فرما. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، رب توفیق ہی اسے نہیں دیتا جس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو جا ہم سے، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہو جائے مالک و مولا، ہمیں سجدوں کا نور جبینوں کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا قاری ہمیں بنا دے، اس گھر میں برکت رحمت نازل فرما۔ علماء ذی احتشام کی خدمت دین سایہ جمیلہ قبول فرما اور ان کو سلامتی نصیب فرما۔ دیگر جو حضرات تمنا دل میں لیے رہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے کون سی تمنا کس کے دل میں ہے، ساری تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنوں کو یوں ہی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جل پاک گوش میں آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ آج رات بعد از نماز عشاء مسجد فیضان مدینہ نازل نیو سٹی تھانہ چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ بخاری صاحب جامع مسجد مین بازاری چکسواری والے خطاب فرمائیں گے۔ اس روحانی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج رات بعد از نماز عشاء مسجد فیضان مدینہ نازل نیو سٹی تھانہ چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ بخاری صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ مین بازار چکسواری فرمائیں گے۔ اس نورانی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ناظرین، جتنے مہمان انہیں روٹی کو آساں اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک انہیں جرم ملاد کروانا اللہ پاک اس میں اگر ناظرین کوئی ویڈیو دسنے یا کوئی بولنے وچ کوئی غلطی میں مدد کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک بھی حق سچ لکھنے نہیں بولنے نہیں دستی توفیق تک میں باقی ناظرین ماشاء اللہ تک کسی تعداد وچ محفل شرکت کرتی ہے۔ ڈیڑھ دمیار چکسواری ضلع میں پرداز کشمیر۔ شراز حسین نے کہا ناظرین ملادی محفل سجائی گئی ہے، اللہ پاک قبول میں آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ ناظرین روٹی خاصا بندے اللہ حافظ ناظرین۔ ماشاء اللہ ناظرین روٹی رکھی ہے ماشاء اللہ، وہ سالن رکھنے میں گوشت ماشاء اللہ اللہ پاک گوشت میں جی ماشاء اللہ ناظرین کسی تعداد میں بندے بھی ہو گئے ہیں، بارش بھی نکلی لینی ہے شراز میں جی انہوں محفل کرائی ہے اللہ پاک گوشت میں۔ حافظ احمد رضا صاحب چشتی ماشاء اللہ انہوں نے کارج ہے محفل دعا رکھی ہے بھائی شراز نے بالا کار سی ناظرین، تو بارش ہونے کی وجہ سے ناظرین سیٹنگ تھوڑی اوٹ ہوئی گئی ہے، تو باقی اللہ پاک انہوں نے والد محترم مولانا مفتی چشتی صاحب کی اللہ تعالیٰ جنت صدف میں ماشاء اللہ جی۔ استاد جی ساڑھے نال ہی بھیجی ہوئی پلیز ہیں، جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ حافظ ناظرین۔